السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرنٹ کمز ٹو یورپ، یعنی پرنٹ جو ہے وہ کس طرح یورپ میں پہنچا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلک روٹ کے ذریعے چائنا سے یورپ کے مختلف ممالک تک مسالے وغیرہ یا سلک سے بنی ہوئی چیزیں پہنچائی جاتی تھیں، اور 11th سینچری میں چائنا کا جو پیپر تھا وہ یورپ پہنچا اسی سلک روڈ کے ذریعے. اور کاغذ کی وجہ سے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کا لکھنا جو ہے وہ ممکن ہو سکا. اور پھر 1295 میں ایک بہت ہی مشہور سیاح جو تھا مارکو پولو، وہ جب اپنے ملک اٹلی پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ چائنا کی ووڈ بلاک پرنٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ساتھ لی. تو اس طرح مارکو پولو نے اپنے ساتھ ایک نئے قسم کی نالج لی، ایک علم لیا، یعنی پرنٹنگ کا ووڈ بلاکس کے ذریعے. اب اٹلی کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی کتابیں ووڈ بلاکس ٹیکنالوجی یا ووڈ بلاک پرنٹنگ کے ذریعے لکھنے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی یورپ کے باقی ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی. اور جو بڑے بڑے اس وقت کے جو بڑے بڑے امراء تھے یا امیر لوگ تھے، وہ ابھی بھی چمڑے کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جسے ویلم کہتے ہیں، اس پر ہاتھ سے کتابیں لکھواتے تھے. اور اسی طرح جو بڑی بڑی لائبریریوں والے ہوتے تھے وہ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی کتابوں کو ایک یعنی ولگریٹی سمجھتے تھے، ایک یعنی ہلکا پن سمجھتے تھے. اور لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے، جب مرچنٹس تھے، عام لوگ تھے، وہ جب یونیورسٹی میں جانے لگے تو انہوں نے یہ سستے جو پرنٹ تھے کتابوں کے یہ خریدنے شروع کر دیے. اور جس طرح آہستہ آہستہ کتابوں کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، پورے یورپ میں بک سیلرز جو تھے انہوں نے کتابیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں دوسرے ملکوں میں، اور مختلف جگہوں پر بک فیئرز منعقد کیے جانے لگے، جہاں پر بک فیئرز میں بہت ساری مختلف موضوعات پر کتابیں رکھی جاتی تھی، اور اس میں لوگ آتے تھے، وہ کتابیں دیکھتے تھے اور اپنی پسند کی کتابیں خریدتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ بھی ایک نئے طریقے سے یعنی ان کو آرگنائز کیا گیا، اور ان کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ گئی. اور چونکہ وہ جو ہاتھ سے لکھنے والے جو لوگ تھے جن کو منشی کہتے ہیں، وہ اب صرف امیر لوگوں کی نوکری نہیں کرتے تھے، بلکہ بک سیلرز جو تھے انہوں نے بھی ان کو نوکری پر رکھ لیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک بک سیلر کے پاس تقریباً 50 جو منشی تھے، وہ جو ہاتھ سے لکھتے تھے کتابیں، وہ ایک بک سیلر کے پاس ملازمت کرتے تھے. لیکن یہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، جنہیں مینوسکرپٹس بھی کہتے ہیں، یہ جو اس وقت کتابوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے. اور چونکہ کاپینگ یعنی کسی کتاب کی نقل کرنا، دوسری کتاب لکھنا، یہ بہت ہی مہنگا کام تھا اور اس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا. تو اس کے علاوہ جو مینوسکرپٹس تھے، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو تھیں، انہیں ہینڈل کرنا بھی آسان نہیں تھا، اور وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی. تو اس لیے ان کی جو سرکولیشن تھی وہ یعنی چند لوگوں تک محدود تھی. اور چونکہ کتابوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو اس لیے ووڈ بلاک پرنٹنگ جو تھی وہ بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور بہت پاپولر بھی
ہو گئی. اور 15 سینچری کے آتے آتے ووڈ بلاکس جو تھے وہ یورپ میں بہت زیادہ ان کا استعمال شروع ہو گیا. ٹیکسٹائلز کو پرنٹ کرنے میں، یا جو پلینگ کارڈز ہوتے ہیں، تاش، ان کی پرنٹنگ میں، یا پھر ریلیجس پکچرز جو ہوتی ہیں، یعنی مذہبی تصاویریں، ان کو بھی اس پر پرنٹ کیا جانے لگا. اور چونکہ اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ تعلیم کے شعبے سے جڑ گئے تھے، اب اس لیے ضرورت تھی کہ کتابیں جو ہیں ان کو بہت بڑے، مطلب ایک تو سستے داموں مہیا ہوں اور آسانی سے دستیاب ہوں. اور یہ جو تھا یہ صرف پرنٹ ٹیکنالوجی کی یعنی وجہ سے ہی ممکن تھا. اور پھر جرمنی کے ایک شہر اسٹراسبرگ میں پرنٹنگ کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی ایجاد ہوئی. اور جوہن گوڈنبرگ پہلا سائنسدان تھا جس نے 1430 میں پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ایجاد کی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا لیسن. تو کل ہم اس میں گوڈنبرگ اور اس کی پرنٹنگ پریس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے جانکاری حاصل کریں گے. تھینک یو.